لیے تیار ہیں، لیکن یہ اگر بات آپ کریں کہ پیسہ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے، تو اس پر تحریک لبیک یقین نہیں رکھتی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب ٹھیک ہے آپ کو کروڑوں کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کو 4 گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنا ہے، گاڑیاں چلنی ہیں، موٹر سائیکل چلنی ہے، پوسٹر چھپنے ہیں، کچھ تو چلتا ہے نا. اس کے لیے تحریک لبیک کا چھوٹے سے چھوٹا کارکن اور بڑے سے بڑا ذمہ دار اپنی جیب سے خرچ کرنا جانتا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تحریک انصاف کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ تحریک انصاف کا فیوچر ابھی تاریخ ہے، بہت سارا تاریخ ہے. اچھا تاریخ کا مطلب بتائیں مجھے. تاریخ اندھیرے کو کہتے ہیں. اچھا جو رستہ چنا ہے وہ اندھیرے کا رستہ ہے. جمہوریت کی اگر وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا مستقبل وہ وقت گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا. اچھا ہاں، سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسیوں میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے. اچھا یہ دی انہوں نے وضاحتیں؟ ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبسی میں جا کے معافیا بھی مانگی. ایک دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ. ماشاءاللہ. اچھا حضرت اب یہ بتائیں کہ آپ سے کل کتنے معاہدے ہوئے تھے حکومت کے اس کریک ڈاؤن کے دوران یا شروع سے چلتے؟ نہیں شروع سے چل کے. شروع سے تو نون لیگ کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور معاہدے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک دھرنا ہوا. بہرحال وہ معاہدہ پھر ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک فیض آباد میں دوسرا ہم فرانس کے خلاف گئے تو ایک معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توسیع کی گئی، ٹھیک ہے. پھر وہ 12 اپریل کو ایک سانحہ پیش آیا. اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جو تقریباً شاید 19 کی رات کو ہوا، میں جیل میں تھا، 19 کی رات کو طے پایا. اس کے بعد وہ معاہدے سے بھی منحرف ہو گئی حکومت، تو پھر ایک 7 ماہ بعد ایک اور معاہدہ طے پایا. تو وہ معاہدہ نہیں تھا اصل میں، جس معاہدے میں آخری معاہدہ تھا اس میں تو میں خود موجود تھا، صاحبزادے میرے پاس لوگ آئے تھے. تو وہ معاہدہ زبانی کلامی بات تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ عمل کر کے دکھائیں گے. کاغذوں والی بات تو ختم ہو چکی ہے، نہ آپ کو ہم پر ہے نہ ہمیں آپ پر اعتبار ہے. اچھا ہوا یہ کہ ایک طرف وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھارت سے پیسے لے رہے ہیں، آپ را کے ایجنٹ ہیں، دوسری طرف آپ کو جو ہے اڑا کر اسپیشلی جیل سے نکال کے راتوں رات اسلام آباد لے کے جایا جا رہا تھا خفیہ ملاقاتوں کے لیے. تو آپ نے یہ پوچھا اپنے دوستوں سے کہ یار ایک طرف مجھے یہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف مذاکرات کر رہے اچھا اس ملک میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے. اس وقتی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جاتا ہے. یعنی پاکستان کا مطلب کیا جب ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو کیا لا الہ الا اللہ. آج کل ان لوگوں نے بنا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آئے بکے جا. یعنی کوئی تیاری کے بغیر، کسی چیز کے بغیر، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ سامنے پھنستا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا، میرے پاس انفارمیشن نہیں. وہ سمجھتا ہے، اپنا پورا حق سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں میں اس کو بتا دوں اور اس کو بیان کر دوں. تو یہی حالات اس وقت حکومت اور ان کے وزیروں کی تھی کہ جو ان کے منہ میں ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، معاہدہ کہاں ہوا ہے، کیسے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا جناب روب جمانے کے لیے، اور شیخ رشید جیسے لوگ اور فواد چودھری جیسے لوگ میڈیا پہ آ کر، یہ تو آپ میڈیا والوں کی بھی مہربانی ہے کہ ان کی لایانی گفتگو پوری قوم کو سناتے رہتے ہیں. آپ یہ نہیں یاد آپ کو کہ ہمارے وارنٹ نکل آئے تھے آپ کی وجہ سے؟ جی وہ بالکل یاد ہے. مہربانی یاد نہیں آپ اب میں نے بحثیت مجموعی ہاں بالکل. لیکن ایک بحثیت مجموعی اگر بات کریں تو میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں وہ ذرا سخت ہے. میں پہلے اس کے لیے اپولوجائز کر رہا ہوں، معذرت کر رہا ہوں. نہیں آپ کو ضرورت نہیں. ہمارا ایک عام تاثر ہے کہ مولوی سے بچو، مولوی تشدد پسند ہے، مولوی جو ہے عورتوں پہ ظلم کرنے والا ہے، مولوی جو ہے بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے، مولوی جو ہے وہ پروگریسو ہونے کے خلاف ہے. اور پھر ہمیں تو ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ بالکل نہیں پتہ. تو جب ہم مولوی کو دیکھتے ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں طالبان آ جائے، اس میں تحریک طالبان آ جائے، اس میں تحریک لبیک آ جائیے وہ. تو اس چیز کا اور اس کم علمی کا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں ذاتی حیثیت میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا ان ساری چیزوں کا، لیکن جس تناظر میں یہ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ شروع سے آپ جب سے دیندار کو مولوی کہا جاتا ہے نا، جس نے آپ کے ہاں داڑھی رکھ لی وہ مولوی ہے، وہی آپ اس کو مولوی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دیندار آدمی سے نرم کوئی شخص نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کیا ہے شروع دن سے لے کر آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ظلم کی تفصیل کیا ہے. یورپ میں جو کچھ ہوتا، پاکستان میں جو کچھ آج تک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس کے سارے ذمہ داران مولوی؟ اس ملک کے باغ دوڑ کب مولویوں کے ہاتھ میں ہے؟ ایسے کچھ گھروں میں خواتین بھی کم نہیں کرتی. جی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کا کیا رول ہے اس میں، لیکن آج تک
کسی بھی معاملے میں خواتین کا کوئی معاملہ ہے، اگرچہ وہ سانے مینار پاکستان ہو یا کسی بھی طرح کا ہو یا کوڑے مارنے والی بات ہو، آپ اس پر مولویوں کا رد عمل پوچھیں پوری قوم سے، لیکن جب بات آ جاتی ہے ان کے اوپر، ان کے اپنے کے اوپر، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں. یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں. یہ اپنی بیٹیاں خود بیچ کر آئے ہیں آپ کے سامنے. عافیہ صدیقی کو ہم نے مولویوں نے بیچا ہے. تو خواتین کے اوپر ظلم ہو یا معاشرے کے اندر، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کر دیا گیا ہے اور وہ قوم کے ذہنوں کے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. کوئی داڑھی رکھ لے تو مولوی بن رہا ہے. بھی مولوی بننا کون سا جرم ہے؟ یہ تو پھر ہمارے قائد کو سلام پیش کرنا یہ چاہیے. تو بتائیں نا کہ ممبر جو ہے سب سے بڑی سنت ہے، اور اس پہ کیوں ڈویژن ہو؟ ممبر کے اوپر ڈویژن کیوں؟ دیکھیں، خیالات کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے، اس کے عمل کے اندر ڈویژن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا معاشرے پر اثر کیا پڑ رہا ہے اس کے اندر تو کوئی ڈویژن نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرا بھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھی نعرہ یہ ہے کہ میں قوم کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی میرے مخالف مسلک والے یا مذہب والے کوئی بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں. ہاں، کس کی اصلاح کتنی پر اثر ہے معاشرے میں یہ دیکھا جائے گا، یہ فیصلہ قوم کے پاس اچھا، ہے. آپ سے ڈر بڑا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو الیکشن جیتنے تھے تو پتہ نہیں آپ کس کے سفیر کو گھر بھیج دیں گے، تو ہم آدھے دنیا سے ہم لڑکے رہیں گے. دیکھیں، ہم کسی اس سفیر کو نہیں بھیجیں گے جس کے ساتھ ہماری ذاتی مسائل ہوں گے. ہاں، جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت نہیں کرے گا، ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، وہ اگرچہ کوئی بھی ہو. لیکن ہم اس کی عزت نہ کریں کافی ہے. اس کی عزت نہ کریں، اس سے نفرت کا اظہار کریں، یہ بھی بے تو ضروری ہے. شک، لیکن میرا مطلب ہے کہ ملکوں میں تو لوگ رابطے تو رہتے ہیں. اس کو نفرت کا اظہار، یہ جو فرانس والا معاملہ ہے نا، یہ فرانس والا معاملہ ریاستی سطح پر ہوا ہے، اس لیے اس کے سفیر کی ہم یہ بے لوگوں دخلی کو کریں. آج تک سمجھ نہیں آیا. جی، میں اس لیے کلوا رہا ہوں. جی، یہ جو فرانس والا مسئلہ ہے نا، یہ ریاستی سطح پر گستاخی ہوئی ہے. ہم اس ریاست سے نفرت کے لیے اتنا بڑا یہ اقدام اٹھایا گیا. باقی اگر کسی کا ذاتی کردار ہوتا ہے تو وہ تو وہ مقامی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومتوں میں بھی بعض رہنے والے یا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے. یہ جو فرانس نے کیا ہے یہ ریاستی فعل تھا. پریزیڈنٹ آف فرانس کا بیان. جی، یہ اس ملعون کا مطلب فعل ہے اور اس نے یہ بات کی ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ریاستی بائیکاٹ چاہتے تھے. اچھا، میں آپ کے ساتھ ایک وہ یعنی لوگوں کے جلسے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جو عرس کے دنوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے آپ کے والد صاحب کے، وہاں پہ میں آیا تھا، تو میں نے جو لوگوں کا دیکھا تھا وہ تو عشق کرتے ہیں آپ سے، وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں. تو یہ کیا صرف ناموس رسالت کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ جی نہیں، یہ تو بات سیدھی سیدھی ہے. لوگ ہم پر اعتبار اسی بات سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، الفت میں، ان کے عشق میں، ان کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس کے اوپر پیرا دیا. تو یہی وجہ ہے، اور تو کوئی ہمارے ساتھ محبت کرنے کی خاصی وجہ نہیں ہے، نہ ہم اور محبت کے لائق ہیں کسی. ہمارے پاس ایک ہی وجہ ہے، دعا کریں وہ وجہ سلامت رہے. آمین آمین ثم آمین. میں بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے بتائیں، شادی کے بعد آپ خوش ہی ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین. لوگوں کو اس سے پہلے بھی خوش تھے، جیل میں بھی خوش تھے. تسلی ہے نا لوگوں کو، آپ زیادہ تو نہیں ڈانٹ رہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں، جیل میں بھی خوش تھے، اس سے پہلے بھی خوش تھے، الحمدللہ. علامہ صاحب میرے ساتھ ہی ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک.